الحمد للہ رب العالمین۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک دن گزرا تو دیکھا کہ ایک بڑا طویل ایک جثہ ہے، ایک بت کی شکل ہے، ڈھانچہ ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہے۔ علم غیب تو اس کو بھی نہیں تھا نا۔ یہ تو آج کل کا پیر کہتا ہے جن تابع ہیں اس لیے ہمیں غیب کی خبریں دیتے ہیں، اور جو باپ تھا جنوں کا اس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، ایک روایات اسرائیلی میں آتا ہے کہ منہ کی جانب سے جا کے اس نے پھونک ماری تو ہوا نیچے سے نکل گئی۔ کہنے لگا جو بھی ہے نا یہ سنبھل کے نہیں رہ سکتا، اندر سے خالی ہے، خالی چیز کو کھڑا کرو گر جائے گی، بھری ہوئی چیز کھڑی ہوتی ہے نا۔ تو اب جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، اور بغیر ماں اور بغیر باپ کے، ایک بات ہمیشہ دماغوں میں رکھتے جائیں، یہ اس کا کمال قدرت ہے، وہ چاہے تو نور سے پیدا کرے، وہ چاہے تو نار سے پیدا کرے، وہ چاہے تو مٹی سے پیدا کرے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کرے، وہ چاہے تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کرے، وہ چاہے تو جوڑوں سے پیدا کرے، یہ اس کا کمال قدرت ہے۔ بی بی مریم پیدا، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو باپ نہیں ہے، حضرت آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ تو اب اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا تو ایک حکم بھی جاری فرمایا۔ یہاں جو ہے نا اختصار ہے، یاد رکھو، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، والجان یعنی ابو الجان ابلیس، بعض علماء کہتے ہیں نہیں، ابلیس الگ ہے، جان الگ ہے، ہیں دونوں جن، لیکن جنوں کو لے کے اصل بات یہ ہے کہ دونوں ایک ہیں، فرق صرف اتنا ہے، ابلیس ان جنوں کو کہتے ہیں جو متمرد ہیں، جو شیاطین ہیں، جو متمرد اور سرکش نہیں ہے وہ جن ہیں۔ جنوں میں مسلمان بھی ہیں، جنوں میں صحابہ بھی ہیں، جنوں میں علماء بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، ہمیں نظر نہ آئے لیکن وہ تو ہمیں دیکھتے ہیں نا۔ اچھا، ہمارے کئی مدارس ہیں جس میں جن پڑھتے ہیں، باقاعدہ طالب بنے ہوتے ہیں، طلباء کے ساتھ رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دعوی حدیث کرتے ہیں، سند لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان سے استاد اساتذہ عہد لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا، ورنہ طالب ڈر کے بھاگ جائیں گے، ہمارا مدرسہ بھی ویران ہو جائے گا۔ کبھی کبھی غلطی کر جاتے ہیں، پھر ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو اصل یہی ہے کہ وہ جن ہے، جیسے کہ قرآن نے دوسری جگہ فرمایا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اللہ کے حکم سے انکار کیا، مردود ہوا، شیطان بنا۔ لیکن یاد رکھو کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا، اللہ نے فرمایا من نار السموم، یعنی لہب، آگ کا شعلہ۔